MD میڈیا کو خدایا ہر گھڑی تو شاد رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين في اليوم السابع او كما قال۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام میرے بھائیوں، آپ حضرات بہت ہی دیر سے حضرت مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہم، قاری عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اور میرے رفیق محترم اور اڑیسہ کی سرزمین پر آنے کے بعد میری حوصلہ افزائی کرنے والے مولانا نوشاد صاحب دامت برکاتہم کے خطاب آپ حضرات سن رہے تھے، اور مولانا نوشاد صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ عہد کریں، آپ یہ ارادہ کریں کہ جو کچھ ہم سنیں گے ان سب باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اتنی دیر سے یہ جلسہ ہو رہا ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لائیں گے، ان کا بھی خطاب ہوگا، اتنی ساری باتیں ہم سنیں گے۔ اگر ہماری زندگیوں میں کچھ ہی باتیں آ جائیں گی تو جلسے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، ہماری زندگی بھی راست پر آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے عقیقے کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویڈیو نہ بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو ہم سب کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، ہم سب کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ شہادت، یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مسلمانوں کے لیے اچھا آئیڈیل، اچھا طور طریقہ، زندگی گزارنے کا اچھا نظام جو ہے وہ رسول میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہی ہمارے لیے آئینہ ہے، ہم اسی کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک، مرنے تک سارے احکامات انسانوں کو سکھلائے ہیں، بتلائے ہیں۔ ایک ایک حکم کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے لوگو، رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو، اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے باز آ جاؤ۔ یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کی پہچان بھی ہے کہ جن چیزوں کو رسول نے سکھلایا ہے، بتلایا ہے، اس کو لے لیں، اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز آئیں، ان سے بچتے رہیں۔ یہی ایک انسان کی، ایک سچے پکے مسلمان کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک سارے طریقے، سارے طور طریقے زندگی کے سکھلا کر گئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پیدائش کے بعد بچے یا بچیوں کے ساتھ اسلام نے کیا کیا عمل کرنے کا حکم دیا ہے، وہی ساری باتیں چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کیا۔ پیدائش کے بعد سے یعنی جس دن لڑکا یا لڑکی پیدا ہو، اگلا آنے والا وہ دن جو ہے اس سے پہلے والے دن میں 7واں دن بنتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے جو جمعرات کا دن ہے وہی اس کا 7واں دن ہے۔ بہتر یہی ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، لیکن پیدائش سے پہلے مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کو نہلا دیا جائے، غسل دیا جائے، اس کے بعد اس کو کپڑا پہنایا جائے۔ کپڑا پہنانے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے والدین کے اوپر کہ وہ بچے کے پیدا ہوتے ہی نہلا دھلا کر کپڑا پہنا کر اس کے کان میں سب سے پہلے اگر کوئی آواز جائے تو وہ یہی جائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، دائیں کان میں اذان ہو، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ ہر انسان کا ابتدائی ذہن و دماغ، دل سب اسلامی سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے۔ اسلام کی روشنی لے کر وہ بچہ یا بچی اس دنیا میں آتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس کے کان میں سب سے پہلے کوئی آواز جائے تو وہ اللہ کی وحدانیت ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اسلام کی شہادت ہو، اللہ کی الوہیت کا اقرار ہو۔ ان ساری چیزوں کا جو مجموعہ ہے وہ اذان ہے، وہ اقامت ہے۔ اسی لیے اسلام کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اس بچے یا بچی کو نہلا کر اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ اس کے بعد اگر وہیں پر کوئی بزرگ ہو، کوئی نیک آدمی ہو، انہی کو بلا کر اذان دلوائی جائے، نہیں تو کوئی نہیں تو خود ہی اذان دے لے، خود ہی اقامت کہہ لے۔ اس کے بعد کسی نیک آدمی کو جس کو آپ نیک سمجھتے ہوں، جس سے محبت ہو، جس سے عقیدت ہو، جس کی زندگی میں دین ہو، جو دیندار کہا جاتا ہو، جس کی زندگی میں نماز ہو، جس کے چہرے پر شریعت کا نور ہو، جس کی زندگیوں میں ایک ایک حصے میں شریعت پر عمل ہو، ایسے آدمی کو آپ بلوائیں اور اس بچے یا بچی کی تحنیک کروائیں۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کسی میٹھی چیز کو، چھہارے یا کھجور کو کوئی شخص اپنے منہ میں لے کر منہ کو چلائے، دانتوں سے اس کو دبائے، اس سے لعاب بنے گا۔ اس لعاب کو یا اس کا چھوٹا سا ذرہ اس بچے کے منہ میں، بچی کے منہ میں ڈالیں یا اس کے تالو میں لگا دیں تاکہ اس کی مٹھاس اس کے پیٹ میں جائے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ یہ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گیا، آپ نے اس کی تحنیک فرمائی، آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا دی اور اس کا نام ابراہیم رکھا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا اور آپ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ یہ تو طریقہ نبوی ہے، لیکن اس کا عقلی فائدہ جو سمجھ میں بھی آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے منہ میں شروع میں ہی سب سے پہلے جو اس کے پیٹ میں کوئی چیز جائے وہ کوئی میٹھی چیز، کھجور یا چھہارا ہو، تاکہ پوری زندگی وہ بچہ یا بچی میٹھا بولے، کڑوا کبھی بھی نہ بولے۔ اور دوسرا فائدہ، دوسری حکمت یہ بتلائی جاتی ہے کہ آپ جس شخص کا لعاب، جس شخص سے تحنیک کروائیں گے، جس کا
کچلا ہوا چھوہارا جس کے منہ سے یا کھجور جس کے منہ سے نکال کر اس بچے کے منہ میں یا بچی کے منہ میں ڈالا جائے گا تو اس نیک آدمی کی سیرت، اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کا طور طریقہ انشاءاللہ اس بچے یا بچی کی زندگی میں ضرور نظر آئے گا۔ یہ تحنیک کا عقلی فائدہ ہے اور اس تحنیک کی حکمت بھی یہی ہے۔ یہ دو چیز ہوئی۔ تیسری چیز کہ ہم کسی جانکار سے، قرآن و حدیث کے ماہر سے اس بچے یا بچی کا نام رکھیں۔ یہ عمل 7ویں دن ضرور ہو جانا چاہیے۔ اس کے اندر لوگ اتنی کوتاہی کرتے ہیں کہ مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، بچے کا کوئی نام نہیں رکھا گیا۔ ہم کسی عالم سے، کسی دین کے جانکار کے پاس جائیں اور اس سے کہیں، یا جس بزرگ سے ہم اس بچے کی تحنیک کروا رہے ہیں اسی بزرگ سے کہیں کہ اس بچے یا بچی کا کوئی اچھا سا نام بتلا دیں، اس کو اختیار دے دیں، وہ جو بھی نام دے ہم اس نام کو رکھ لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے یا بچیوں کا جو نام رکھا جائے وہ اچھا نام ہو، کیونکہ اس معنی کا، نام کا جو معنی ہوتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر اس کا معنی اچھا ہے تو انشاءاللہ وہ بچہ یا بچی جب بڑے ہوں گے ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کا رہن سہن بھی اچھا ہوگا، اور اگر ان کے نام کا معنی غلط ہے تو اس کا پورا اثر اس کی زندگی پر، اس کی ذات پر نظر آئے گا۔ بہت سارے لوگ نام خود سے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صاحب بہت فکر مند ہوئے، ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اس مرتبہ قرآن سے نام رکھوں گا۔ قرآن کھول کر نام تلاش کیا، بہت تلاش کیا، اس کی انگلی جا کر رکھی ہے فرعون پر، اور اس لڑکے کا نام فرعون رکھ دیا۔ جب اس سے لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا میں نے قرآن میں دیکھا تو میں نے سوچا قرآن والا نام رکھوں۔ جانکار تھا نہیں، اپنے عقل کی بنا پر وہ یہی سمجھا کہ قرآن میں جو کچھ رہے گا، جو بھی نام رہے گا سب اچھا نام رہے گا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھ دیا۔ ایسے ہی ایک صاحب اپنے دوست کے یہاں مہمان بن کر گئے، بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک گھر کے اندر سے 2 لڑکیاں دوڑتی ہوئی باہر نکلیں، اس میں سے ایک بڑی تھی ایک چھوٹی۔ تو بڑی والے نے چھوٹی کو پکارتے ہوئے کہا اے فاحشہ۔ فاحشہ مہمان جیسے سنے ان کا کان کھڑا ہو گیا۔ میزبان سے پوچھا بھائی یہ لڑکی کیا کہی ہے؟ تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا نہیں بتاؤ کیا کہی ہے اس کو؟ تو کہا فاحشہ۔ کہا فاحشہ اس کا نام؟ کہا ہاں۔ کہا اصل اس کی بڑی بہن کا نام عائشہ ہے تو اسی کے وزن پر فاحشہ تھا، اس لیے میں نے فاحشہ رکھ لیا۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ فاحشہ کا معنی بد کردار، بد چلن، بری، بے حیا، جس کا طور طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو انہوں نے وزن بٹھایا کہ اس کا نام عائشہ ہے تو اس کے وزن پر فاحشہ۔ ہمارے یہاں یو پی میں اب تو کچھ صحیح ہو گیا ہے، پہلے جس دن بچہ پیدا ہوتا تھا اسی دن کے اعتبار سے اس کا نام رکھ دیتے تھے۔ کوئی جمعہ کے دن پیدا ہوا اس کا نام جمن رکھ دیتے ہیں، کوئی جمعرات کے دن پیدا ہوا اس کا نام جمعراتی رکھ دیتے تھے، کوئی منگل کے دن پیدا ہوا اس کا نام منگلو رکھ دیتے تھے، کوئی بدھ کے دن پیدا ہوا اس کا نام بدھن رکھ دیتے تھے۔ یہ تو ابھی چند سالوں سے جو ہے یہ ساری چیزیں ختم ہوئی ہیں۔ تو نام رکھنے میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے میں خود سے نام رکھوں گا۔ موبائل کا زمانہ ہے، موبائل میں دیکھا نام رکھ دیا، نام رکھنے کے بعد اب کسی مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو، حافظ جی کو تلاش کرے گا، حافظ جی اس لفظ کا، اس نام کا معنی کیا ہے؟ ارے بھائی جب تم نے خود رکھا ہے تو تمہیں خود تلاش کرنا چاہیے۔ اب پتہ یہ چلا کہ فلموں کا نام سنا یا موبائل میں کوئی بھی ایسا ویسا ایرو گیرو نام دیکھ کے رکھ لیا ہے، اب اس کا معنی تلاش رہا ہے، تلاش کروا رہا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ نام رکھنے کے سلسلے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم وزن بٹھاتے ہیں۔ مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے کہہ دیں گے کہ مولانا اس کے بھائی کا نام سلمان ہے،
اسی کے وزن پر کچھ ہونا چاہیے. تو مولانا صاحب کچھ نام بتلائیں گے تو وہ کہے گا نہیں نیا نام بتا مولانا یہ تو اس کا ہے. پھر مولانا کچھ بتلائیں گے کہیں مولانا یہ والا نہیں یہ تو اس کے چچا کا نام. تو مولانا جتنا نام بتلائیں گے وہ سب کو ریجیکٹ کر دے گا, منع کر دے گا, کہے گا کہ وہ اس کا ہے وہ اس کا ہے. میرے بھائی آپ کوئی بھی بچہ ہو یا بچی ہو آپ اس بات کا اہتمام کریں, اس بات کو لازم پکڑ لیں کہ جیسے یہ جلسے کیے جاتے ہیں, محفلیں سجائی جاتی ہیں, اس بچے کو اپنی گود میں لیں, بچی کو اپنی گود میں لیں. آپ کے پاس پڑوس میں مدرسہ ہے یا امام صاحب ہو, آپ کو جس سے بھی عقیدت ہو, پیدا ہوتے ہی غسل کرا کے کپڑا پہنا کر اس کو بھاگتے ہوئے لے کر جائیں, اپنے بازو میں چھہارا کھجور رکھ لیں. مولانا یہ بچہ پیدا ہوا ہے, یہ بچی پیدا ہوئی ہے, اس کے کان میں اذان دے دیجئے یا اقامت کہہ دیجئے, مولانا اس کی تہنیک کر دیجئے, اس کا کوئی اچھا سا نام بتلا دیجئے. ہم نے یہ ساری چیزیں اپنی زندگیوں سے بالکل ختم کر دی. بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ پوچھیں گے ہفتوں ہو جاتے ہیں لیکن اس کے کان میں اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں پیدائش کے بعد سے اسلام نے سکھلائی ہے. اگر کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہی اسلامی لباس میں ڈھلنے لگے گی, اسلامی سانچے میں ڈھلنے لگے گی, تو انشاءاللہ وہ جو بڑھتی جائے گی, جیسے جیسے اس کی عمر بڑھے گی, اس کی زندگیوں میں ایمان آئے گا, اس کی زندگیوں میں اسلامی روشنی پھوٹے گی. یہ 3 چیزیں ہوئی. چوتھی چیز عقیقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو روایت نقل کی ہے, جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کیا. عقیقہ ہے کیا چیز؟ عقیقے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مونڈ دینا. تو عقیقے میں 2 چیزوں کا اہتمام اسلام نے سکھلایا ہے. پہلی چیز, 7ویں دن جب ہو جائے, 7واں دن, میں نے اس کو سمجھایا 7واں دن ہم کیسے سمجھیں گے. جس دن بچہ پیدا ہوا ہے, اب وہ دن جب دوبارہ آئے گا, اس کے آنے سے 1 دن پہلے وہی 7واں دن ہوتا ہے. میں نے مثال دی تھی, اگر کوئی جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے تو اب اس کا 7واں دن جو جمعہ آئے گا اگلا, اس سے پہلے والا جو جمعرات ہے وہی جمعرات اس کا 7واں دن ہوگا. بہتر یہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے. عقیقہ کرنے میں کس چیز کا اہتمام کرے آدمی؟ نمبر 1, اگر بچہ ہو, لڑکا ہو, تو 2 بکرا یا 2 بکری یا بڑا جانور ہو تو اس میں سے 2 حصہ اس کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. اور اگر بچی ہو, لڑکی ہو, تو اس کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری یا بڑا جانور ہو تو اس میں سے 1 حصہ اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اس کا جو گوشت ہو خود بھی کھائے, رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرے, غریبوں میں بھی تقسیم کرے. دعوت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, کچا گوشت بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں. حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 7ویں دن ہی کرے آدمی, بہتر یہی ہے. لیکن اگر کوئی 7ویں دن نہیں کر سکا تو 7 کے حساب سے بڑھائے. اب 7ویں دن نہیں کر سکا تو 7 دنی 14, 14ویں دن کرے. 14ویں دن نہیں کر سکا تو 21ویں دن کرے. 21ویں دن نہیں کر سکا تو 28ویں. اسی طرح سے اگر کوئی بچپن میں نہیں عقیقہ کر سکا یا اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو اس کو جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے طاقت ہو, استطاعت ہو, پیسہ آئے, تب اس کو عقیقہ کر لینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 7ویں دن جب آپ قربانی کر رہے ہیں, عقیقہ کر رہے ہیں بچے کی طرف سے یا بچی کی طرف سے, تو اسی دن اس بچے یا بچی کے سر کے بال کو مونڈ دے, چھیل دیں. چھیلنے کے بعد اس بال کو پنی یا کاغذ میں لپیٹ کر سونار کے پاس جا کر اس کو وزن کرائیں, اور اس وزن کے برابر چاندی
یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ صدقہ کریں۔ آپ چاہے جانور کو عقیقہ ذبح کرنے کے بعد بال مڈوائیں، چاہے پہلے بال مڈوا لیں پھر بعد میں عقیقہ کریں، قربانی کریں، دونوں چیزیں کر سکتے ہیں آپ۔ یہ 7ویں دن ہم نے اپنی زندگیوں میں قربانی والے عمل کو تو رکھا، جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، لیکن یہ بال مڈوانے کے بعد اس کے صدقے، اس کے برابر چاندی یا پیسے کے صدقے کی جو اہمیت ہے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی بالکل خیال رکھیں۔ اسی عقیقہ یہ تو سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا بھی کیا، اپنے نواسوں کا بھی کیا۔ بہتر یہی ہے کہ 7ویں دن آدمی کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ خود پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغلام مرتہن بعقیقتہ، لڑکا جو ہوتا ہے وہ اپنے عقیقے کی وجہ سے گروی رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کوئی بھی آفت، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے، کوئی بھی بیماری آ سکتی ہے، لیکن پیارے حبیب کے اس ارشاد کی روشنی میں یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جب بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو عقیقے کے بعد اب وہ اللہ کی حفاظت اور اس کی گارنٹی میں چلا جاتا ہے، اب اس پر آسمانی آفت، مصیبت، پریشانی نہیں آئے گی، اللہ کی حفاظت میں وہ چلا گیا ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہم اپنے بچوں یا بچیوں کو اللہ کی حفاظت میں 7 دن یا 14 دن میں دینا چاہتے ہیں یا 7 سال اور 14 سال کے بعد دینا چاہتے ہیں؟ ہر آدمی یہی چاہے گا کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اپنے بچے یا بچی کو اللہ کی حفاظت میں دے دوں تاکہ اس کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آفت نہ آئے۔ میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام نے زندگی کے ایک ایک حصے میں اپنے رہنما، اپنے زندگی گزارنے کے احکامات ہم کو دیے ہیں، واقعتاً دیے ہیں۔ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، علماء سے معلوم کرنے کی کوشش کیجئے تو اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے کہ جس نے پیدائش سے لے کر مرنے تک، مرنے کے بعد تک سب کچھ سکھلایا، سب کچھ سکھلایا، یہاں تک کہ ہمارے پیارے حبیب سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ خاتم النبیین، انبیاء کے سردار، رسولوں کے امام، رسولوں کے سردار، اتنے زبردست استاد اور معلم تھے کہ وہ اپنی امت کو، اپنی امت میں پیدا ہونے والے ایک ایک انسان کو ایک ایک طریقہ سکھلا کر گئے ہیں، یہاں تک کہ کس طرح سے پاخانہ پیشاب کرنا چاہیے وہ بھی سکھلا کے گئے ہیں۔ میرے بھائی، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان طریقوں کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تب جا کے ہمارا گھر یہ دیندار گھرانہ ہوگا، تب جا کے ہماری زندگی واقعتاً اسلام اور مسلمانوں والی زندگی ہوگی۔ ہمارے یہاں یو پی میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک رسم ہے، یہاں بھی ہوگی ملی جلی، اس کو بیوہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیوہ، ہمارے یہاں اس کو بیوہ بولتے ہیں۔ اس رسم کا جو نقشہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اگر پیدا ہوا ہے اپنے نانی کے یہاں تو دادی کے گھر سے، دادا کے گھر سے اس کے لیے بہت سارا سامان جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر لڑکا ہے تو کرتا پائجامہ، جوتا، چپل، بنیان، کھلونا، جھولا، جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں تقریباً جو جس حیثیت کا ہو، 50,000 تو کم سے کم ہے، کم سے کم 50,000 کا بیوہ جانا ہے۔ جو جس استطاعت کا ہو، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا بیوہ بچے یا بچی کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن عقیقہ کوئی نہیں کرواتا۔ تو جو اسلام نے سکھلایا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو غیروں کا طریقہ تھا وہ ہماری زندگیوں میں ایسا رچ بس گیا، گھس گیا ہے کہ ہم اس بیوہ کی رسم کو پورا کرنے کے لیے قرضہ تک بھی لیتے ہیں۔
ناک نہیں کٹنی چاہیے کہ اس کے لڑکے کا جو بیوہ گیا ہے وہ گیا ہی نہیں، یا وہ گیا 10-20 ہزار کا نہیں، جہاں بیان ہو تو کہا جائے کہ اس کا بیوہ 1 لاکھ کا گیا، 50 ہزار، یہاں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور۔ اس لیے میرے بھائی، میں نے جو یہ 5 باتیں بتلائی ہے، یہی ہمیں اسلام نے سکھلایا ہے، یہی اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے کہ پیدائش کے بعد ان 5 باتوں کو آدمی ضرور ضرور اس کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، پیدائش کے بعد اس بچے یا بچی کو نہلا دھلا کر اچھا کپڑا پہنائیں اور اس کے کان میں اذان اور اقامت، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور پھر کسی اچھے آدمی کو، نیک آدمی کو بلا کر تحنیک کروائی جائے، اس کے منہ میں میٹھا کوئی چھوارا یا کھجور ڈالی جائے اس کا جھوٹا لے کر۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اس کا نام رکھیں، اچھا نام جو ہو وہ رکھیں۔ 5ویں چیز ہے عقیقہ۔ عقیقے کے اندر ہمیں یہی کرنا ہے، لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکرا یا 2 بکری یا بڑے میں 2 حصہ، لڑکی ہو تو اس کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری یا بڑے جانور میں 1 حصہ اس کے طرف سے عقیقہ کروایا جائے۔ گوشت خود بھی کھائے، رشتہ داروں کو بھی کھلائے، غریبوں میں بھی تقسیم کروائے، اور یہ چیز ضرور اس کے ساتھ لگی رہے کہ عقیقہ کرنے، قربانی کرنے سے پہلے اس کے سر کے بال کو موڑے یا قربانی کرنے کے بعد موڑے، اور اس کے وزن کے برابر جو چاندی بنے یا اس کا جو پیسہ ہو وہ صدقہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقیقے کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب تک اسلام ہماری زندگیوں میں زندہ رہے گا ہم سکون کے ساتھ رہیں گے، ورنہ بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہی ہزاروں بیماریاں ایسا لگتا ہے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری مائیں بہنیں خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کریں کہ پیدائش کے بعد جو باتیں اسلام نے سکھلائی ہے کم سے کم 1 مرتبہ آزما کر تجربہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بیماریاں اور پریشانیاں اللہ چاہے گا تو بالکل ختم ہو جائیں گی، اور کسی بھی قسم کی کوئی آفت مصیبت نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ اسلام ایک امانت کا، اسلام ایک امن و آشتی کا گہوارہ ہے، اس کی تعلیمات کے اندر سکون ہے، امن ہے، چین ہے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد انسان ہر طرح کی آفت سے، ہر طرح کی مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ اسی لیے کسی نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، جب سر میں ہوائیں طاعت تھی سر سبز و شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائیں طاعت تھی سر سبز و شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک راہ بتلائی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بدقسمتی ہے، ہماری یہ غفلت ہے کہ ہم نے دھیرے دھیرے کر کے ایک راستے کو اپنانے کے بجائے ہماری زندگیوں سے وہ چیزیں نکل گئی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اپنی زندگیوں میں اسلامی احکامات کو ایک حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہر وقت ایک مسلمان کی یہ فکر رہنی چاہیے کہ میری زندگی کا کوئی بھی بڑا کام ہو، میری زندگی کا کوئی بھی بڑا حصہ ہو، میری زندگی میں کوئی بھی شروعات ہو تو اس میں اسلام نے کیا سکھلایا ہے، اسلام نے کیا بتلایا ہے، وہ جاننے کے بعد میں اس کام کو شروع کروں گا۔ یہاں پر آنے کے بعد آپ کی علماء سے محبت، دین سے محبت بہت البیلی لگی۔ ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے کہ یہاں بھی کبھی بھی کسی کے گھر کی بنیاد پڑتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہر گھر والا یہ فکر مند رہتا ہے، یہ فکر ہوتی ہے اس کی کہ کسی عالم دین کو، کسی امام صاحب کو، کسی حافظ قرآن کے ذریعے گھر کی بنیاد رکھیں۔ جب چھت پڑتی ہے تب خیال رکھا جاتا ہے، جب پیپ گاڑا جاتا ہے، پانی کا پیپ لگایا جاتا ہے، تب کسی عالم سے، کسی
دین کے جانکار سے بلا کر دعا کرائی جاتی ہے، بلکہ مجھے حیرت یہاں ہوئی کہ سونگڑا کے اندر دونوں بزرگوں نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ اگر کسی کے درخت میں پہلا پھل آئے گا تو سب سے پہلے اس کو مدرسے میں بھیجا جائے گا، اگر کسی کی مرغی پہلے انڈا دے گی تو اس کا پہلا انڈا مدرسے میں دیا جائے گا۔ یہ تو ان دونوں بزرگوں کی علماء سے محبت، مدارس سے محبت کا ایک البیلا انداز تھا، ایک انوکھا انداز تھا جو میں نے صرف اسی سونگڑا میں اڑیسہ ہی میں آ کر دیکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان دونوں بزرگوں نے یعنی مناظر اسلام شیر اڑیسہ حضرت مولانا محمد اسماعیل کٹکی علیہ الرحمہ اور مناظر اہل سنت والجماعت بلبل اڑیسہ حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنی کوشش سے آپ کے ذہن و دماغ میں اسلام کی تھوڑی تھوڑی سی جو چیزیں تھی اس کو رچایا بسایا، علماء سے جوڑا، مدارس سے جوڑا، حفاظ سے جوڑا، مسجدوں سے جوڑا۔ لیکن یہ ان کی محبت تھی، ان کی محنت تھی جو آج تک چلی آ رہی ہے، آباد ہے، زندہ ہے۔ لیکن یہی چیز اگر ہم اپنی زندگیوں کے اور حصے میں کسی بھی چیز پر عمل کریں، کسی بھی چیز کو کرنے کی کوشش کریں تو یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں اسلام نے ہمیں کیا سکھلایا ہے، اسلام نے کیا بتلایا ہے، وہ جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں اور زیادہ اسلام آئے گا۔ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی زندگی میرے لائے ہوئے احکامات کے تابع نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو جائے۔ یہ ایک کامل ایمان والے، کامل مومن کی گارنٹی اور پہچان آپ نے بتلائی ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اپنا نام مسلمان رکھا ہے، اگر ہم نے اپنا نام اسلام والا رکھا ہے تو واقعتاً اس میں دم ہے، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک طاقت و قوت ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگیوں میں صرف کلمے تک نہیں بلکہ اس کے کردار، اسلامی تعلیمات بھی آ جائے گی، تب جا کر ہمارا شمار کامل ایمان والوں میں ہوگا، ہمارا شمار کامل مومنین میں ہوگا۔ ورنہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی بھی طور طریقے کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی دین دھرم کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے مسلمان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کا نام مسلمان والا ہے، اس کے ارد گرد مسجد آباد ہے، اس کے ارد گرد مدارس آباد ہیں، لیکن اگر اس کی زندگیوں میں غیروں کا طریقہ آ گیا، اس کے کردار میں غیروں کی مہک آ گئی ہے، اس کے چال چلن میں غیروں کی رسومات، غیروں کی بدعات آ گئی ہیں، تو یاد رکھے اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان علاج چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ یاد رکھے جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کی تہذیب اختیار کرے گا، جس قوم کا چال چلن اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا اٹھنا انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنا نام اسلام والا رکھا ہے، ہمارا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر چیز اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، ہمارا ایک ایک قدم اسلام کے لیے اٹھے، ہماری ایک ایک ادا اسلامی تعلیمات پر نچھاور ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔